بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ محترم عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، یہاں تک اپنا سبق ہو چکا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اگلی سطر سے وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ۔ جس طریقے سے ہم سبق پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے ہم عبارت کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں پورے اسباق کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ، اس عبارت میں جتنے الفاظ ہیں سب آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، اس لیے آپ کو اب سمجھنے میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے ہم تحقیق کرتے ہیں الفاظ کی۔ وکانا میں واو مستانفہ ہے، کلمے کے شروع میں ہے، اس کے معنی ہے اور کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ یعرف، گزشتہ سبق میں بھی آیا تھا، یعرف فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ عرف یعرف عرفانا، باب ضرب سے ہے، جیسے ضرب یضرب ضربا، تو یہاں پر مضارع یضرب ہے، را جو ہے عین کلمہ مکسور ہے، یضرب، ایسے ہی یہاں بھی یعرف ہے، عرف یعرف عرفانا، باب ضرب سے معنی ہے پہچاننا، جاننا، پہچاننا۔ ان الاصنام، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے بے شک کہ، بے شک یا کہ۔ الاصنام یہ بھی آیا ہوا ہے، اصنام اسم ہے، جمع ہے اور واحد آتا ہے صنم۔ الاصنام یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صنم، معنی ہے بت۔ الاصنام کے میم پر نصب ہے، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا گیا تھا۔ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور حروف مشبہ بالفعل کل 6 ہیں، یہ جن اسماء پر داخل ہوتے ہیں ان کو نصب دیتے ہیں، تو الاصنام یہ منصوب ہے ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے۔ آگے ہے لا تتکلم ولا تسمع، لا تتکلم یہ فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، لا یہ نفی کے واسطے ہیں۔ آپ پڑھیں گے مضارع میں کہ مضارع مثبت ہوتا ہے، مضارع منفی ہوتا ہے، جس کے شروع میں لا آ جائے وہ مضارع منفی ہوتا ہے، تو یہ لا جو ہے نفی کے لیے ہے۔ تتکلم یہ صیغہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ تکلم یتکلم تکلما، تتکلم کے اندر 2 تا ہے، ایک تا علامت مضارع ہے اور ایک تا یہ حروف اصلی ہے، اصل عبارت ہے تکلم فعل ماضی۔ تتکلم جو ہے تا جو ہے یہ تا ایک علامت مضارع ہے اور ایک کلمے کا اصلی جز ہے،
حروف اصلی ہے۔ تو تکلم اصل ہے ماضی میں، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تکلم یتکلم تکلمن باب تفعل سے ہے، معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، بولنا۔ آپ علم الصرف کی کتاب میں پڑھیں گے ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فیہ ہوتے ہیں، اور ثلاثی مزید فیہ کے بہت سارے ابواب ہیں، اسی میں سے ایک باب تفعل بھی ہے۔ خیر، تکلم یتکلم تکلمن باب تفعل سے معنی ہے بات کرنا۔ ولا تسمع، واو یہاں پر عاطفہ ہے، چونکہ لا تتکلم ولا تسمع دو کلمے کے بیچ میں واو ہے، جو دو کلموں کے بیچ میں آتا ہے عموماً وہ واو عطف کے لیے، یعنی دونوں کلموں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو یہ واو عاطفہ ہے۔ آپ پڑھیں گے علم النحو میں کہ حروف عاطفہ 10 ہے، ان میں سے ایک واو بھی ہے۔ اس کے معنی بھی ہے اور۔ لا تسمع یہ بھی بحث نفی ہے، لا نفی کے لیے ہے۔ تسمع فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ سمع یسمع سمعا باب سمع سے ہے۔ سمع یہ خود ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے ایک ہے۔ سمع یسمع سمعا باب سمع سے اس کے معنی آتے ہیں سننا۔ تو لا تسمع فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب سمع سے، سمع یسمع سمعا، اور لا یہ نفی کے واسطے ہیں، یعنی فعل مضارع منفی ہے، گویا یہ فعل مضارع منفی ہے۔ اب ہم عبارت کا ترجمہ سنتے ہیں، دیکھیے غور سے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے، اور وَكَانَ يَعْرِفُ خوب ترجمہ ان کا کر رہا ہوں، ان کا ترجمہ آپ بے شک سے بھی کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، ان الاصنام کہ بے شک بت۔ وَكَانَ يَعْرِفُ یعرفو کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ اوپر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ چکا ہے، اور وہ جانتے تھے کون؟ تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی طرف ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے۔ خیر، آپ ترجمہ کریں گے وَكَانَ يَعْرِفُ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، ان الاصنام بے شک بت، انا کا ترجمہ بے شک سے کریں گے، ان الاصنام بے شک بت، لا تتکلم نہ بولتے ہیں، ولا تسمع اور نہ سنتے ہیں۔ آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لا تتکلم نہ بات کرتے ہیں، ولا تسمع اور نہ سنتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، ان الاصنام کہ بت یا بے شک بت، لا تتکلم نہ بات کرتے ہیں، ولا تسمع اور نہ سنتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ یہ عبارت بالکل اوپر والی عبارت کی طرح ہے، دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ آپ ترجمہ بھی کریں گے وَكَانَ يَعْرِفُ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، ان الاصنام کے بت یا بے شک بت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت یا بے شک بت، لا تضر ولا تنفع، بس یہ دونوں عبارت کو حل کرنا ہے۔ لا تضر یہ بھی لا نفی کے لیے ہے، تضر فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، لا تضر بحث نفی۔ آپ بول سکتے ہیں فعل مضارع جب پڑھیں گے تو مثبت منفی پڑھیں گے، اسی میں آپ بول سکتے ہیں لا تضر فعل مضارع
بحث نفی صیغہ واحد مؤنث غائب ضر یضر ضرن باب نصر سے معنی ہے نقصان پہنچانا ضر یضر ضرن جیسے ینصر ہے ایسے ہی یضر نصر ینصر نصرن تو آتا ہے یہ ضر یضر ضرن باب نصر سے معنی ہے نقصان پہنچانا ولا تضر ولا تضر ولا تنفع یہاں پر بھی واو عاطفہ ہے دو کلموں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں آیا معنی اس کے بھی ہیں اور لا تنفع یہاں پر بھی لا نفی کے واسطے ہیں تنفع فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے نفع ينفع ينفع نفعا باب فتح سے جیسے آتا ہے فتح یفتح فتحا تو ایسے ہی نفع ينفع نفعا باب فتح سے معنی ہے نفع پہنچانا لا تضر ضر یضر ضرن باب نصر سے معنی ہے نقصان پہنچانا لا تنفع نفع ينفع نفعا باب فتح سے معنی ہے نفع پہنچانا اب ترجمہ دیکھتے شروع سے وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت لا تضر نہ نقصان پہنچاتے ہیں ولا تنفع اور نہ نفع پہنچاتے ہیں آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بے شک بت لا تضر نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ولا تنفع اور نہ نفع نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع چلیے آگے بڑھیے وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ وَكَانَ یہ بار بار آ گیا ہے واو عاطف مستانفہ ہے معنی ہے اور کانا فعل ناقص ہے معنی ہے تھا تھے تھی یرا یرا بھی اس سے پہلے آیا ہوا ہے یرا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے رآ یرا رؤیتن باب فتح سے معنی ہے دیکھنا ان الذباب ان حرف مشبہ بالفعل اوپر ابھی آیا ان الاصنام ان حرف مشبہ بالفعل ہے معنی ہے بے شک الذباب الذباب واحد ہے اس کی جمع آتی ہے ازبتن ذباب کی جمع آتی ہے ازبتن معنی ہے مکھی ذباب کی جمع ہے ازبتن معنی ہے مکھی الذبابہ پر نصب ہے ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے یجلسو یجلسو یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے یجلسو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے جلس یجلس جلوسا جلس یجلس جلوسا باب ضرب سے ہے ضرب یضرب ضربا ایسے ہی جلس یجلس ماضی اور مضارع ضرب یضرب جلس یجلس برابر ہے جلس کا مصدر ہے جلوسن جلس یجلس جلوسن ضرب کا مصدر ہے ضربن مصدر الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ماضی اور مضارع تقریباً یہ ایک ہی ہوتے ہیں جیسے جلس ضرب یجلس یضرب جلوسن ضربن مصدر تو الگ ہیں لیکن ثلاثی مجرد میں ماضی اور مضارع دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں خیر معنی ہے بیٹھنا جلس یجلس جلوسن باب ضرب سے معنی ہے بیٹھنا علی الاصنام علی یہ حرف جار ہے علی یہ حرف جار ہے آپ پڑھیں گے علم النومے کے حروف جارہ 17 ہیں ان میں سے ایک علی بھی ہے یہ حروف جن اسماء پر داخل ہوتے ہیں
ان کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں کسرہ آتا ہے، جیسے الاسنامی، الاسنامی، میم کے نیچے جو کسرہ ہے یہ علی حرف جار کی وجہ سے ہے۔ الاسنام اس سے پہلے آیا ہوا ہے، اسنام واحد، صنم معنی بت۔ فلا تدفع، فلا تدفع، تو فا کے معنی ہے تو، فا کے معنی ہے تو، فا یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے، کئی معنی کے لیے آتے ہیں، پیچھے سے جملے کو جوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، جس کو ہم حروف عاطفہ کہتے ہیں۔ خیر ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں، فا کے معنی یہاں پر ہیں تو، فا کے معنی یہاں کریں گے تو یا پس، تو یا پس، چونکہ آپ لوگ ابھی عربی اول میں ہی ہے اس لیے ابھی اسباق ہمارے شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو مزید ان کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ لا تدفع، فا کے بعد کیا ہے؟ لا تدفع، لا یہ نفی کے واسطے ہے، لا تدفع آپ اس کو بول سکتے ہیں بحث نفی، فعل مضارع، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، جتنے بھی صیغے ہیں، لا تتکلموا، لا تسمعوا، لا تضروا، لا تنفعوا، سب کے سب صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، چونکہ سب کے اندر ضمیر جو ہے الاسنام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الاسنام یہ غیر ذویل العقول کی جمع ہے، اور جو غیر ذویل العقول جس چیز کا عقل نہ ہو، جیسے الاسنام بت، تو اس کے طرف ہمیشہ واحد مؤنث کی ضمیر لوٹتی ہے۔ خیر لا تدفع بحث نفی ہے، فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، دفع يدفع دفعا، دفع يدفع دفعا، فتح يفتح فتحا، باب فتح سے ہے، معنی ہے ہٹانا، دور کرنا، دفع يدفع دفعا، باب فتح سے اس کے معنی آتے ہیں ہٹانا، دور کرنا، ہٹانا، دور کرنا۔ چلیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ الذُّبَابَ، وَكَانَ يَرَىٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے، أَنَّ الذُّبَابَ کہ بے شک مکھی، بے شک مکھی، یجلس بیٹھتی ہے، علی الاصنام بتوں پر، یجلس بیٹھتی ہے، علی الاصنام بتوں پر، فلا تدفع تو وہ ہٹاتے نہیں، تو وہ ہٹاتے نہیں، وَكَانَ يَرَىٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے، أَنَّ الذُّبَابَ کہ مکھی، یجلس بیٹھتی ہے، علی الاصنام بتوں پر، فلا تدفع تو وہ ہٹاتے نہیں، یعنی مکھیاں یہ بتوں پر بیٹھتی ہے تو وہ بت ان مکھیوں کو بھی اپنے سے دور نہیں کر پاتی۔ خیر وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ الذُّبَابَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے، أَنَّ الذُّبَابَ کہ مکھی، یجلس بیٹھتی ہیں، علی الاصنام بتوں پر، کہ مکھی بتوں پر بیٹھتی ہیں، فلا تدفع تو وہ ہٹاتے نہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُوا، پہلے عبارت حل کریں گے۔ واو یہاں پر مستانفہ ہے، کلمے کے شروع میں ہے، معنی ہے، اور کانا فعل ناقص ہے، یرا بالکل اس کے اوپر بھی آیا ہوا ہے، یرا، رآ یرا رؤیتن، باب فتح سے معنی ہے دیکھنا، الفأر، الفأر یہ واحد ہے، الفأر اسم ہے اور یہ واحد ہے، اسم الف لام شروع میں آ رہا ہے، یہ اسم کی علامت ہے، اس کی جمع آتی ہیں فئران، فأر کی جمع آتی ہے فئران، اور یہ الفأر بغیر حمزہ کے الفارو پڑھیں گے تو اس کی جمع آئے گی فیران۔ خیر یہاں پر الفأر ہے تو جمع آئے گی فئران، معنی ہے چوہا، الفأر کی جمع فئران کے معنی ہے چوہا۔ یأکل طعام الاصنام، یأکل
یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. یأکلو میں یا علامت مضارع ہے. یأکلو اکل یأکلو اکلن باب نصر سے آتا ہے. اکل یأکلو اکلن جیسے نصر ینصر نصرا باب نصر سے ہے، معنی ہے کھانا. طعام الاصنامی طعام یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اطعمتن. طعام کی جمع ہے اطعمتن، معنی ہے کھانا. الاصنامی الاصنام اس سے پہلے کئی بار آ چکا. اصنام جمع ہے واحد ہے، صنم معنی ہے بت. یہاں پر الاصنامی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. طعام مضاف، الاصنامی مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. فلا تمنعوا فلا تمنعوا فا یہاں پر میں نے بتایا تھا حروف عاطفہ معنی ہے تو یا پس. لا تمنعوا بالکل لا تدفعوا کی طرح ہے، لا نفی کے واسطے ہیں. تمنعوا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. منع یمنع منعا منع یمنع منعا فتح یفتح فتحا باب فتح سے ہے، معنی ہے منع کرنا روکنا، معنی ہے منع کرنا روکنا. چلیے آپ ترجمہ دیکھتے ہیں. وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چوہے کو دیکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چوہے کو دیکھتے تھے. یأکلو کہ وہ کھا رہا ہے. طعام الاصنامی بتوں کا کھانا بتوں کا کھانا. فلا تمنعوا تو وہ روکتے نہیں. فلا تمنعوا تو وہ روکتے نہیں. پھر دیکھیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے چوہے کو. یأکلو طعام الاصنامی بتوں کا کھانا کھاتے ہوئے. یأکلو کہ وہ کھا رہا ہے طعام الاصنامی بتوں کا کھانا. آپ ترجمہ کریں گے دیکھتے تھے بتوں کا چوہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے چوہے کو. یأکلو طعام الاصنامی بتوں کا کھانا کھاتے ہوئے. یا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ یأکلو کہ وہ کھا رہا ہے طعام الاصنامی بتوں کا کھانا. فلا تمنعوا تو وہ روکتے نہیں، یعنی وہ بت چوہوں کو بھی نہیں روک پاتے ہیں. چوہا آتا ہے آسانی سے ان کے کھانے چڑھاوے کو کھا لیتا ہے. تو ترجمہ ایک مرتبہ اور دیکھیے. وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چوہے کو دیکھتے تھے. یأکلو کہ وہ کھا رہا ہے طعام الاصنامی بتوں کا کھانا. فلا تمنعوا تو وہ روکتے نہیں تو وہ روکتے نہیں. بس آج کا سبق یہیں تک ہے. آپ لوگ جس طرح سن رہے ہیں کہ ہر عبارت کو ہم حل کرتے ہیں، ہر فعل کے ابواب کو ہم بتاتے ہیں، تو ان کو یاد رکھیں. ابھی سے اگر شروع سے آپ یاد رکھیں گے تو آگے جب اسباق زیادہ ہوں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. خاص کر کے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں، چونکہ ان کا تکرار بار بار ہوتا ہے. ایک مرتبہ سن لیں آپ. نمبر 1 ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. نمبر 1 ضرب یضرب ضربا باب ضرب. نمبر 1 کیا ہے؟ باب ضرب. ضرب یضرب ضربا. نمبر 2 نصر باب نصر. نصر ینصر نصرا. نصر ینصر نصرا. نمبر 3 باب فتح. فتح یفتح فتحا جو اس کے وزن پر آئے گا وہ باب فتح سے ہوگا. نمبر 4 سمع. سمع یسمع سمعا. سمع یسمع سمعا جو اس کے وزن پر آئے گا اس کو ہم بولیں گے باب سمع سے ہے. ایسے ہی نمبر 5 ہے کروم. باب کروم. باب کروم. کروم یکرم کرما. کروم یکرم کرما و کرامتا باب کروم.
اور آخر میں آتا ہے باب حسیبہ، حسیبہ یحسیبو حسباً و حسبانا، حسیبہ یحسبو حسبانا۔ تو یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے۔ ہر ایک طالب علم کو اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جیسے ہی باب ضربہ بولا جائے تو فوراً بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔